جنت نہیں پا سکتی. اسے بے حیائی اور بے رغبتی ہی ہوگی جب تک کہ پانی اسے نہ مل جائے، کیونکہ اس کا قائم مقام پانی، اطمینان کے لیے اسے پانی چاہیے. اور جب پانی مل جائے تو بے قراری دور ہو جاتی ہے اور مچھلی اطمینان پاتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جسم کے اندر روح تو ہے، یہ روح رب کائنات نے کہیں اور سے نہیں اپنے قرب خاص سے نکال کر کے کہا کہ میں نے تمہارے جسم میں، جو قرآن کی آیتوں سے یہ دلیل موجود کہ میں نے تمہارے جسم میں اپنے نور کو نکال کر کے تمہارے جسم میں ڈالا، تمہارے جسم میں ڈالا. تو جب گناہوں کی وجہ سے روح بے قرار ہوتی ہے تو قرآن خود کہتا ہے اسی بے قرار روح کو قرار میں لانے کے لیے تو ذکر خدا کر، ذکر خدا کر. اور ذکر خدا کے مقصد الگ الگ، ذکر خدا کے مقصد الگ الگ. نماز بھی ذکر خدا ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر خدا ہے، روزہ رکھنا بھی خدا کا ذکر ہے، نفل نماز نوافل کو ادا کرنا یہ بھی ذکر خدا ہے، کسی کی مدد کر دینا یہ بھی ذکر خدا ہے، اولیاء کرام کے مزار پر جانا یہ بھی ذکر خدا کے اندر شامل. کیونکہ قرآن کے اندر متعلق جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ اے فرشتوں میں نے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے اس وقت یہ کہا تھا رب کائنات تو انسانوں کو بنائے گا، تو انسانوں کو بنائے گا جبکہ انسان دنیا میں جا کر کے خون ریزی کریں گے. اس وقت رب کائنات نے یہ کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور غوث اعظم اسی آیت کی تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہوں. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے ایک خزانے کا نام عبد القادر ہوں. اور اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ مالا تکون تعلم کی میں تفسیر ہوں، مالا تکون تعلم کی میں تفسیر ہوں، کیونکہ خدا نے فرشتوں سے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں میں وہی تو ہوں جو خدا جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں وہی تو ہوں جو خدا جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا. اور غوث اعظم کی شان عظمت اور رفعت کا مقام تو کیا کہنا کہ میرے نبی نے اپنے زمانے میں جن کا ذکر کیا ہو وہ شان غوث اعظم کی ہے، وہ شان غوث اعظم کی ہے. ارے جو حجرہ فاطمہ کے اندر، حجرہ فاطمہ کے اندر جس کا چرچا ہو وہ شان غوث اعظم کی ہے، جسے اٹھا کر کے نبی اپنے سینے سے لگا کر کے کہے کہ اس کی اولاد میں اولاد ہوگی، وہ شان غوث اعظم کی ہے. ارے حجرہ فاطمہ کا مقام کتنا افضل و اعلیٰ، کتنا افضل و اعلیٰ کہ عرش معلیٰ جس کے قدم چومنے کے لیے بےتاب رہے، عرش معلیٰ جس کے قدم چومنے کے لیے بےتاب رہے. میرا نبی وہی حجرہ فاطمہ میں صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ آئے جائے، نہ جانے کتنی مرتبہ آئے جائے. وہ شان میرے نبی کی ہے کہ جن کے قدموں کو عرش معلیٰ چومنا چاہے. میرے دوستوں کو ایک مرتبہ جہاں فوائد الفوائد کا نہیں بلکہ ذکر غوث اعظم ایک نام کی کتاب ہے جس کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے، جسے اس حدیث کو نقل کیا گیا، جہاں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ فاطمہ میں تشریف لاتے ہیں مامور کے برخلاف. جو مامور روزانہ کا ہوتا تھا کہ کبھی صبح جاتے، شام جاتے، یا دوپہر جاتے، یا رات کو جاتے تھے، اب مامور کے خلاف گئے تو خاتون جنت نے دیکھا کہ میرے والد محترم میرے حجرے میں تشریف لائے. جس قدم کو عرش معلیٰ نے صرف ایک مرتبہ چوما، معراج کی رات چوما، تو عرش ناز کرنے لگا کہ مجھ پر نبی کا قدم لگا، میری معراج ہو گئی. وہ قدم فاطمہ کے حجرے میں بار بار جا رہے ہیں. خاتون جنت نے اپنے والد محترم کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا، استقبال کیا، بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد آقا علیہ السلام نے حسب معمول سے برخلاف کام کیا. امام حسین موجود تھے، ان کو درکنار کیا. امام حسن کو آپ نے سینے سے لگایا، انہیں چوما، ان سے محبت کی، ان کی طرف رغبت کی. خاتون جنت آپ کی نگاہوں کی طرف دیکھنے لگی، چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھی جا رہی ہے، اور امام حسین چھوٹی سی عمر میں اپنے نانا کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ امام حسین ان کو زیادہ چہیتے تھے، نبی کو امام حسن سے بھی زیادہ امام حسین چہیتے تھے. جب بھی آتے تو امام حسین کو اٹھاتے تھے، لیکن آج برخلاف معمول امام حسین کو چھوڑا، امام حسن کو اٹھا لیا. خاتون جنت نے پوچھا یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج معمول کے برخلاف آپ نے کام کیا، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کی طرف حسین
دیکھتا ہے آپ توجہ نہیں دیتے. حسین آپ کی طرف نگاہیں باندھے ہوئے دیکھتا ہے کہ کہیں نانا مجھے اٹھائیں گے, لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. خاتون جنت کو میرے آقا فرماتے ہیں, اے بیٹی فاطمہ آج حسن سے مجھے محبت زیادہ ہے, کیونکہ آج جبریل میری بارگاہ میں آئے تھے اور ایک پیغام سنا کر کے گئے ہیں. اور بیٹی حسین کوئی عام نہیں ہے, کربلا کے میدان میں شہید تو ہوگا, لیکن اسی کی نسل کے اندر امام تقی ہوں گے, امام نقی ہوں گے, بڑے بڑے اولیاء کاملین ہوں گے. لیکن بیٹی آج میں حسین سے محبت کرتا ہوں, حسن سے محبت کرتا ہوں, لیکن سن وجہ یہ ہے کہ حسین کی اولاد میں امام تقی, نقی اور ابدال اور قطب ہوں گے, لیکن ان کی اولاد کے اندر, حسن کی اولاد کے اندر پشت در پشت بھیجتی جائے گی, اور ان کے گھرانے میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جیسا مقام نبیوں میں میرا, ویسا ولایت میں اس کا مقام ہوگا, ویسا ولایت میں اس کا مقام ہوگا. کوئی اور نہیں, کوئی اور ولی نہیں کہتا, بلکہ نبیوں کا امام کہہ رہا ہے حجرہ فاطمہ کے اندر, حجرہ فاطمہ کے اندر. اور کہا اے میری بیٹی سن, اس کا مقام صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں میں میرا مقام, اس کا رتبہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے معجزات مجھے عطا کیے گئے, غوث اعظم کو وہی کرامتیں عطا کی جائے گی. میرے دوست اور بزرگوں, یہی تو شان ہے امت مصطفیٰ کے اولیاء کے اوپر کہ جو کرامتیں نبیوں سے ظہور میں آتی تھی, وہ ظہور میں جو معجزات وجود میں آتے تھے, وہی کرامتیں ولیوں کے ذریعے نظر آنے لگتی ہے. میرے دوست اور بزرگوں, اسی مقام کے اوپر اور زیادہ تفصیل میں کیا کہے, خود میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ آج جبریل آ کر کے کہہ کر گئے ہیں حسن کی نسل کے اندر, حالانکہ غوث اعظم کو یوں نہ سمجھنا کہ حسینی نہیں ہے, امام غوث اعظم حسنی حسینی دونوں سے جد ہے. ان کی نسب نامہ باپ کی طرف سے امام حسن تک ملتا ہے اور ماں کے نسب سے آپ کا صدر مبارک امام حسین سے ملتا ہے, تو حسنی حسینی سید ہے, کوئی عام نہ سمجھے. لیکن امام میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا نام عبد القادر ہوگا, جو زمانے میں میری طرح اس کا مقام ہوگا. لیکن میرے دوست اور بزرگوں, یہ تو شان ہے غوث اعظم کا مقام کہ اولیاء کاملین کے اندر غوث اعظم کا مقام, جہاں میرے نبی آگے فرماتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ جو رتبہ عظیم اسے ملے گا, اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ جس سے چاہے اس سے ولایت چھین بھی لے گا اور جسے چاہے عطا بھی کر دے گا, یہ اس کے اختیار میں ہوگا. تبھی تو میرے دوست اور بزرگوں, غوث اعظم کے دربار کے اندر ایک ابدال سر پٹک پٹک کر کے دعائیں مانگتا تھا. غوث اعظم کی چوکھٹ پر ایک ابدال سر پٹک کر کے دعائیں مانگتا تھا, یا غوث غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے, یا غوث غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے. جب وہاں سے ایک ولی کا گزر ہوا تو وہاں پوچھا یا عبد القادر, یا پیران پیر روشن جمی شیخ عبد القادر جیلانی, یہ آپ کی چوکھٹ پر وقت کا ولی ہے اور یہ یہاں پر سر پٹک رہا ہے. کہا کہ اس نے تمہاری بارگاہ میں کیا بے ادبی کی تھی, کوئی بدزبانی کی تھی؟ آپ نے اس وقت یہ کہا کہ اس نے میری بارگاہ میں کچھ بھی نہیں بولا, کچھ نہیں بولا. اب ذرا جہل و گمان کو لگا کر کے سوچنا کہ غوث اعظم پیران پیر روشن جمی شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں کہ میرا مرید کہیں بھی ہو میں اس کی آواز اور اس کی صدا کو سنتا ہوں. اور غوث اعظم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا مرید ہوگا وہ جانی نہیں ہوگا. ذرا سوچنا, میرا مرید ہوگا بے نمازی نہیں ہوگا. غوث اعظم خود فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہوگا, جو میرا مرید ہوگا وہ شراب کا عادی نہیں ہوگا, جو میرا مرید ہوگا وہ جواری اور برے کام کرنے والا نہ ہوگا. آپ آگے فرماتے ہیں کہ میرا مرید گناہوں کی طرف نہ ہوگا, نیک راستے پر ہوگا, نیک راستے پر ہوگا, وہ میرا مرید ہوگا. یہ غوث اعظم فرماتے ہیں. اب تم اگر ذرا سوچ لو کہ اقوال غوث اعظم کے اندر فرمان یہ ہے تو پھر ہم لاکھ پکارتے رہے کچھ نہ ہوتا, ایک مرتبہ غوث اعظم پکارتے تو کامیاب, ہم لاکھ مرتبہ پکارے کچھ نہ ہوگا, وہ ایک مرتبہ پکار لیں گے تو ہم کامیاب. تو غوث اعظم پیران پیر روشن جمی شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میری بارگاہ میں وہ کچھ نہیں بولا, کچھ بھی نہیں کہا. یہاں ذرا سوچئے کہ غوث اعظم پیران پیر روشن جمی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مریدوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ صرف قادری سلسلہ, بلکہ تمام سلسلے جا کر کے غوث اعظم ہی سے ملتے ہیں, غوث اعظم ہی سے ملتے ہیں, اس لیے کہا میرا مرید. اب یہ نہیں, غوث اعظم کے اس قول کے اوپر علماء کرام بھی بیان فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے اس قول کے اوپر صرف یہ نہیں کہ قادری سلسلہ, بلکہ یہ کہا کسی بھی سلسلے کا ہو اس کا نسب نامہ
غوث اعظم سے آ کر کے ملتا ہے اور پھر آگے جو فرمایا کہ جو غوث اعظم کو صرف محبت کے بنا پر ان کا مرید نہ ہوگا لیکن محبت کے بنا پر ان سے عقیدت رکھتا ہوگا، غوث اعظم فرماتے وہ بھی میرا ہی مرید ہے، غوث اعظم فرماتے وہ بھی میرا ہی مرید ہے۔ تو اب یہاں آپ کا اس ولی نے آپ کی بارگاہ میں زبان درازی نہ کی تھی، کوئی برے الفاظ نہ کہے تھے، وہ ولی کہنے لگے کہ جب زبان درازی نہیں کی تو آخر اس کا ولایت کو نصب کیسے کر لیا، وجہ کیا تھی کہ اس کی ولایت چھین لی گئی؟ غوث اعظم پیران کی روشن نبی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ 3 ولی کا گزر ہوائی سفر سے ہو رہا تھا، 3 ولی گزر رہے تھے، ان میں سے ایک جب میرا مقام آیا، جب میرا حجرہ آیا تو ایک ولی میرے رتبے کو سمجھتے ہوئے ایک داہنی طرف گیا ایک بائیں طرف گیا، اور یہ ہے کہ دل میں غرور لیے ہوئے آگے بڑھے کہ غوث اعظم ہے تو کیا ہوا، میں بھی تو ولی ہوں، بس یہی وجہ تھی کہ ولایت نصب کر لی گئی، اب یہ توبہ کرے گا تب میں اس کی معافی قبول کروں گا، اب یہ توبہ کرے گا تب میں اس کی معافی قبول کروں گا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ میرے دوست اور بزرگوں، رتبہ غوث اعظم کو ہم کیا بیان کر سکیں؟ شان اولیاء کاملین کے اندر ان کی اولادوں میں ایسے ولی پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی چوکھٹیں اقدس پر